मामला वो है जो हुकूमत का फैसला आया। आपको याद होगा कमेटियां और सब कमेटियां बनाई गई थी, रहबर खेल, रहबत ज़राअत और दीगर मामलों को निपटाने के लिए हुकूमत की तरफ से हाई पावर कमेटियां बनाई गई थी और उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो मुलाजिम पिछले 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई राहत होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत बहुत सारे लोगों को झटका लगा है। ऐसे उम्मीदवार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम कर रहे थे। रहबर खेल, रहबर ज़राअत और रहबर जंगलात को शदीद झटका हुकूमत ने उस वक्त दिया है जब 2-3 बड़ी बातें कही गई हैं। सब कमेटीज की तरफ से जो रिपोर्ट रखी गई आला कमेटी के सामने और उस कमेटी ने सिफारिशात हुकूमत के सामने रख दी। हुकूमत ने क्या फैसला लिया? एक तो ये कि जिन लोगों के पास मौजूदा वक्त में फर्जी डिग्री या डिप्लोमा है उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हुकूमत ने पहले ये मन बना लिया है कि जितने भी रहबर खेल के अंदर, ज़राअत के अंदर और जंगलात के अंदर इस वक्त काम करने वाले लोग हैं, अगर उनकी डिग्री फर्जी है या डिप्लोमा फर्जी है तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। दूसरी बात ये कि सभी उम्मीदवार, ये बड़ी बात सरकार की तरफ से कही गई है, जितने लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग रजाकाराना बुनियादों पर काम कर रहे हैं। ये मरकजी हुकूमत की कुछ गाइडलाइंस हैं और उसी बेस पे यूटी के अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके तहत ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यानी खुद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। सरकारी सतह पर इनको परमानेंट करने के लिए, कोई जॉब पॉलिसी बनाने के लिए कोई कदम नहीं, इससे सिरे से एक तरह से इनकार किया गया है। तीसरी बड़ी बात कि जितने भी लोग अभी तक काम कर रहे हैं उनको नए सिरे से नौकरियों के लिए अप्लाई करना होगा। 2 हुक्मनामे आपके सामने हैं, एक तो रहबर खेल के हवाले से, दूसरा रहबर ज़राअत और जंगलात के हवाले से। और जो गाइडलाइंस हैं, जो कमेटी, सब कमेटीज की रिकमेंडेशंस थी, वो भी इस हुक्मनामे में रखी गई हैं। अब इसमें बड़ी बातें आप सुनिएगा। एक तो ये कि हुकूमत ने भर्ती के नए कवायद बनाने की बात कही है। क्यों? क्योंकि जो अभी काम करने वाले लोग हैं उनको नए सिरे से, एक तो ये कह दिया गया कि वो रज़ाकाराना बुनियादों पर काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लगे हैं। और बहुत सारे लोग जो आज के वक्त में इंतजार कर रहे थे कि सरकार अब अगला हुक्मनामा ये लेकर आएगी कि उनकी परमानेंट जॉब पॉलिसी होगी, रेगुलर जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाएगी। लेकिन अब जो हुक्मनामा सामने आया, जिसमें मीटिंग्स हुई, जिसमें सब कमेटी और हायर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई, जिसने हुकूमत के सामने अपनी सिफारिशात रखी, कुछ एक मांगे जरूर मानी गई हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त मौजूदा वक्त में काम कर रहे हैं, भर्ती के नए कवायद का मतलब ये हुआ कि खाली असामियां जो हैं उनको वापस लेने का एक फैसला लिया गया है। और सरकार अब अगले अहकामात तक, खासतौर से जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, इस हुक्मनामे के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, वो अगले अहकामात तक कोई भर्ती भी नहीं कर सकेगा। और ये सारी जो खाली असामियां पड़ी थी जिनको आने वाले वक्त में फिल किया जाना था, वो रिक्रूटिंग एजेंसी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजने की जो है इस बार सरकार ने। इसमें जरा मजीद इसको समझने की कोशिश करेंगे। रहबर जंगलात के जनाब इनकी ऑर्गेनाइजेशन से ही एक हमारे लीडर हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। सईद साहब हमारे साथ इस वक्त। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पिछले कई महीनों से, बल्कि कई सालों से लगातार आप इस कशिश में थे, इस कश्मकश में थे कि सरकार आपकी जायज़ मुतालबात को माने और जो आपने सर्विस टेन्योर दिया है उसको ट्रीट किया जाए सही तरीके से और आपको बाज़ाब्ता तौर पर नौकरियों के अंदर एक रास्ता खोल दिया जाए। लेकिन अब जिस तरीके का ऑर्डर आया है ये साफ बता रहा है कि आपकी नौकरियां ख़त्म, आपने दोबारा से SSRB के अंदर जाना होगा, इम्तिहान के अंदर देना होगा। क्या ये सिर्फ रहबर जंगलात तक ही महदूद है या ये तीनों उन पर लगेगा, चाहे वो रहबर खेल हो या दीगर मामलात हो? किस तरीके से आप इस ऑर्डर को देख रहे हैं और क्या कुछ आप इसको देख रहे हैं कि कितना सही है? क्योंकि खबर ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान आपकी अंजुमन और आपका इदारा जो है वो लगातार टॉप ऑफिशियल से भी मुलाकात कर चुका है। शुक्रिया गवर साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हम इस इंतजार में थे कि हम अगस्त 2022 को रेगुलर होने वाले थे एज पर कैबिनेट डिसीजन जो 2017 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बनाया था जी। तो मुझे समझ नहीं आती है कि एक कैबिनेट डिसीजन जो एक गवर्नमेंट PDP और BJP मिलके जो कोalition गवर्नमेंट थी, उन्होंने हम अनएम्प्लॉयड फॉरेस्ट ग्रेजुएट्स के लिए रहबरी ज़राअत के तर्ज पे एक पॉलिसी बनाई थी, रहबरी जंगलात। बोला इनको पैसे लगाओ,
تو اب یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک کیبنٹ ڈیسیجن اور لیگل طریقے سے ہماری ریکروٹمنٹ ہوئی تھی, ہمارا واک ٹیسٹ ہوا تھا, ہمارا ہائٹ میجرمنٹ ہوا تھا, سارے پروسیجر فالو کیے گئے تھے, کوئی بھی ایلیگل اس میں کچھ بات نہیں تھی. انفیکٹ انہوں نے 534 جو ان امپلائڈ فارسٹری گریجویٹس تھے ان کو لگانے کی ریکمنڈیشن کیبنٹ نے دی تھی, لیکن پھر بھی اس میں بہت ساروں نے جوائن نہیں کیا, حالانکہ انہوں نے بہت بڑا سوچا تھا, لیکن پھر بھی بچا کچا ہم 300 350 کے آس پاس رہ گئے تھے. اب ہمارے 5 سال کمپلیٹ ہونے والے تھے اگست میں. اب اس ٹائم پہ آپ گورنر صاحب خود بولیے 4.5 سال سے بھی زیادہ ٹائم گزار کے اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے اپنی سروس دی. آج کی ڈیٹ میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے ریکمنڈیشن دے دی کہ بھائی صاحب ایک کام کرو, ان کو ایگزام ری ایڈورٹائز پوسٹ کرو اور جو ایگزام کوالیفائی کرے گا ان کو رکھو, جو نہیں کرے گا باقیوں کو نکالو. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئے کہ دنیا میں ایسا جسٹس سسٹم کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو ہمارے 4 سال 4.5 سال گئے کہاں. اب جو بات یہ نہیں ہے کہ ہم ایگزام کوالیفائی نہیں کریں گے, ایسا بالکل نہیں ہے, ایگزام لے لو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس اسٹیج پہ آپ بتائیے کہ یہ جب ری ایڈورٹائز پوسٹ کریں گے تو اس میں جو فریش گریجویٹس ہے, فریش 10+2 ہے, وہ اپلائی کریں گے. ان کے ساتھ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے جنہوں نے 20 سال 15 سال پہلے اپنی ڈگریاں ختم کریں. ایک چیز آپ سے اس پہ تھوڑا کلیئرنس چاہیں گے کہ موجودہ وقت میں جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں ان سب کو دوبارہ اپلائی کرنا ہوگا؟ جی, اس ایز پر جو آپ کے پاس بھی آرڈر ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم آپ کو ایج ریلیکسیشن دے دیں گے. آپ ہماری کل آفیشل سے بات ہوئی, ٹاپ آفیشل ہمارے ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ جو بھی رہبر جنگلات لگے ہیں آپ کو بھی اپلائی کرنا ہے, لیکن آپ کے لیے ہم صرف ایج ریلیکسیشن دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی دکھ نہیں رہا ہمیں. اب بتائیے کہ جو اوور ایج ہو گیا چلو ٹھیک ہے ان کے لیے ایج ریلیکسیشن دیں گے, لیکن ہم تو ریگولائز ہونے والے تھے, ہم تو کچھ اور مانگ رہے تھے گورنمنٹ کو کہ بھائی ہم کوالیفائڈ ہیں, ہمیں رہبر زراعت کی طرف سے آپ ہمیں پوسٹ دے دو. بجائے وہ پوسٹ دے کے انہوں نے ہمیں نکال دیا. آپ یہ سمجھیے کہ ہماری فیملیز, ہمارے بچے, آپ ہم اس سٹیج پہ کریں گے کیا؟ آپ خود سمجھیے کہ یہ ڈیسیجن یہ جو لیا ہے, آئی ہوپ کہ اس کو ریکنسیڈر کرے گی گورنمنٹ, کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ وہ اس پہ بیٹھے گی, لیکن ایسا کچھ دکھ نہیں رہا ہے. اچھا جی, اب یہ مانا جائے کہ جتنے لوگ ہمارے رہبر کھیل کے اندر تھے, رہبر جنگلات کے اندر تھے تو اور رہبر زراعت کے اندر تھے جن کی نوکریاں ابھی پرماننٹ نہیں ہوئی تھی, آج کے اور اس کیبنٹ رول سے اب وہ ملازم نہیں رہے, دروازہ بند ہو گیا؟ جی دیکھیے, میں رہبر کھیل اور رہبر زراعت کے بارے میں کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ وہ الگ پالیسی ہے, لیکن اوور آل جو ہم نے آرڈر دیکھے لینگویج آلموسٹ سیم ہے. اب رہبر زراعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آلموسٹ وہ تو پرمٹ ہو چکے ہیں کب کے, وہ تو آفیسر لیول پہ پوسٹس ہے, ان کے لیے تو انہوں نے جو آرڈر دیکھا ہے تو اس میں کچھ خاص نہیں ہے, لیکن رہبر کھیل اور رہبر جنگلات ان کے آرڈر آلموسٹ سملر ہے. تو وہ چیز دیکھنی ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو یہ اب ہم کریں گے کیا, یہ 4.5 سال جو سروس دی ہے ہم نے ڈپارٹمنٹ میں, اس کا کیا ہوگا؟ یہ بتائیے کہ اگر میں صرف جنگلات کی بات کروں, رہبر جنگلات جن لڑکوں کو لگایا گیا تھا, ٹوٹل کتنی پوسٹ اس وقت کریٹ کی گئی تھی, کتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا؟ ایز پر کیبنٹ ڈیسیجن جو انہوں نے لیے تھے 534 اوکے ان امپلائڈ, کیونکہ ہم نے رجسٹریشن باضابطہ چیف کنزرویٹر آفس میں کروائی تھی. انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ نکالا تھا اس کا, جو بھی ان امپلائمنٹ فارسٹ گریجویٹ ہے یا DDR ہے MS C ہے وہ رجسٹر ہو جائے CCF آفس میں. ہم نے رجسٹریشن وہاں پہ کی. اس کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ آئی جو PDP BJP کی تھی, 2014 میں ہم نے رجسٹریشن کی تھی, لیکن اس کے بعد سیلاب آ گیا, وہ پورا نہیں ہوا. لیکن جب PDP BJP گورنمنٹ تھی تو BJP کے نرمل سنگھ جی جو ڈپٹی CM تھے اور لال سنگھ جی نے, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو کافی ٹائم سے آپ کو لٹکا رہے تھے دوسری گورنمنٹ, ہم تو آپ کو کر رہے ہیں, اور انہوں نے کیا بھی. 1 مہینے کے بعد انہوں نے ہم کیبنٹ ڈیسیجن کر دیا, بولا ہم آپ کو ریگولرائز کر رہے ہیں فارسٹ گارڈ کی پوزیشن پہ, اور کیبنٹ آرڈر میں یہ مینشنڈ ہے کہ ودن 5 ایئرس یہ ریگولرائز ہو جائیں گے آن دا پوسٹ آف فارسٹ گارڈ, یہ مینشنڈ ہے اس میں. اور اس کے بعد ہم ان سے ملے, ہم نے کہا کہ سر آپ فارسٹ گارڈ کیوں دے رہے ہیں, ہم تو BSc MSc PhD ہے. تو کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں, 6 مہینے ہم اس کو موڈیفائی کریں گے. لیکن یہی گورنمنٹ, اب ہم کیونکہ ہم گورنمنٹ مانتی ہیں یہی گورنمنٹ آج یہی فیصلہ لیتی ہے کہ نہیں جی, جو ہم نے اس ٹائم فیصلہ لیا تھا پریویس گورنمنٹ کو, یہ چیز نہیں ہے, اب ہم آپ کا ایگزام لیں گے.
اب آپ بتائیے کہ یہ کہاں کا جسٹس سسٹم ہے؟ تو آپ نے جب حکام کے ساتھ تبادلہ خیال کیا تھا اس آرڈر کو لے کر تو وہاں سے کیا کچھ کہا گیا تھا؟ دیکھیے کل ہی ہمیں یہ آرڈر آفیشیلی ملا ہمیں، تو کل ہی ہم نے سیکریٹریٹ جا کے وہاں پہ ٹاپ آفیشل سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ایج ریلیکسیشن ہم آپ کو دے سکتے ہیں لیکن ایگزام سب کو دینا ہے۔ ہم نے صاف بات کہی کہ ابھی کی آج کی ڈیٹ میں ہماری نوکری کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج کی ڈیٹ میں تو اب آپ کی نوکری ہے لیکن جب پروسیس شروع ہو جائے گا، ایس ایس بی کو پوسٹ دی جائیں گی، پھر فارم بھریں گے، اس کے بعد کون کوالیفائی کرے گا آپ میں سے یا کسی اور میں سے، وہ نہیں کرے گا وہ باہر۔ اب کمپٹیشن پرابلم یہ ہے، فی الحال آپ کی نوکری ہے تب تک جب تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا، ایس ایس آر کمپلیٹ ہو جائے گا ایسا تو دکھ رہا ہے، لیکن کیا پتا 2 دن کے بعد ہی یہ ایڈورٹائز پوسٹ کرے، یا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج کی ڈیٹ میں جیسے ہم نے کل کچھ لیگل مائنڈ سے بھی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایز پر دس آرڈر یو آر آؤٹ، ٹیکنیکلی یو آر آؤٹ۔ وہی تو میں آپ سے جاننا چاہتا کہ ٹیکنیکلی جو مجھے بھی سمجھ آیا اس کے مطابق، کیونکہ پروسیس اگر منڈے کو شروع ہوتا ہے دیٹ یو آر آؤٹ، اب آپ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے فریز کا لفظ کر دیا ہے استعمال۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے۔ یہ تھا جناب گورنمنٹ آرڈر کا ایک پہلو اور سمجھنے کی کوشش کی ملازمین سے۔ ملازم انجمن کے سربراہ ہمارے ساتھ تھے سعید، وہ بتا رہے تھے کہ کیا کچھ آرڈر میں تھا، کس طریقے سے کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا اور آج کیا کچھ ہو رہا ہے رہبر کھیل رہبر جنگلات کے حوالے سے۔